برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم و احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات سجدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ برادران اسلام، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طاہرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر صنف اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر صنف ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت ہے، آقا و مالک کو غلام سے شکایت ہے، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، والدین کے عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناوی اور ناپاک کے حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کے برسات کیوں کرتے ہیں؟ جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے 28 سال تک دودھ پلایا ہے، جس ماں نے بچے کے خاطر مصیبتیں برداشت کی ہے، جس ماں نے بچے کے پریشانی کو اپنا پریشانی سمجھا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ گناوی اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ ان کے عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم میں بنائے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نار، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث شریف میں غور تو کیجئے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرو گے اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم میں بناؤ۔ برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گناوی اور ناپاک حرکت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کے گردن کے اوپر پیر رکھا، اتنی زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جاگی۔ وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں نے ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اترے۔ چچا زاد بھائی تو قبر سے صحیح سلامت نکل گئے، لیکن وہ نوجوان نکلنے کی کوشش کی، لیکن قبر نے فوراً اس کو دبوچ لیا۔ وہ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگے۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا بھی کی، لیکن کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب وہ نوجوان کے بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی، دوشی اور خطاکار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ عزیزان اسلام،
ہمیں ان عبرت آمیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یہ واقعات تاریخ کتابوں اور ان کے اوراق میں ابھی موجود ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. خود ہمیں فکر کرنی چاہیے. والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت خوب, جزاک اللہ.